بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج جس چیز پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کی عمومی صحت اور تندرستی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں یا اس پر اس طرح سے توجہ نہیں دیتے جس طرح اور چیزوں پر دیتے ہیں۔ وہ ہے ہڈیوں کی صحت و مضبوطی۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر 30 سال کی عمر تک ہڈیوں کی تمام نشو و نما پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس میں کوئی کمی رہ جائے یا بعد میں اس میں وائٹامنز اور منرلز کی کمی ہونے لگے تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے یا پھر ہڈیوں کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ آج میں آپ کو 10 ایسی قدرتی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور توانا رکھ سکتے ہیں۔ پہلی غذا ہے ہری سبزیاں۔ سبزیاں ہڈیوں کے لیے طاقت کا خزانہ ہیں۔ یہ وٹامن سے بھری ہوتی ہیں جو ہڈیوں کے خلیے بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں کثیر مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کے خلیوں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہری اور پیلی سبزیاں دونوں کھانا ہڈیوں کی کثافت میں مطلب بون ڈینسٹی میں نمایاں اضافہ کرتا ہے، اس لیے سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ دوسری غذا ہے پروٹین یعنی لحمیات۔ پروٹینز خالی مسلز کے لیے مفید نہیں بلکہ ہڈیوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ہڈیوں میں تقریباً آدھا حصہ پروٹینز کا ہی ہوتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اور متوازن مقدار میں پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے آپ انڈا، چنے، دالیں، مونگ پھلی، گوشت، مٹر، بادام اور مچھلی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری ہے غذا یعنی کیلشیم سے بھرپور غذائیں۔ کیلشیم ہڈیوں کی مضبوطی کا بنیادی جز ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیلشیم صحیح معنوں میں جسم میں اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک اسے تھوڑی تھوڑی مقدار میں نہ کھایا جائے۔ اگر ایک دم سے کیلشیم کی زیادہ مقدار لے لی جائے یا ایک ہی وقت میں آپ کو ایسے بہت سارے کھانا کھا لیں جن میں کیلشیم زیادہ ہو تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ہر کھانے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور شامل کریں جس میں کیلشیم کی اچھی مقدار موجود ہو، مثلا جیسے چیا سیڈز ہے یا خشخاش ہے، سفید تل ہے، دودھ، دہی، پنیر، بادام، انجیر، امرناتھ، دالیں اور پھلیاں وغیرہ، ان میں کیلشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ چوتھی ہے وائٹامن ڈی اور وائٹامن K2 یعنی وائٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے، جبکہ وائٹامن K2 کیلشیم کو ہڈیوں کے اندر داخل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے ایسی غذائیں جن میں وافر مقدار میں وائٹامن ڈی اور K2 ہو وہ ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ مثلا سورج کی روشنی ہے یا روغنی مچھلی ہے یا مچھلی کا تیل ہے، یہ وائٹامن ڈی کا اچھا ذریعہ ہے، جبکہ انڈا، بروکلی، شلجم کے پتے وغیرہ، کیل جو ایک طرح کی بند گوبھی ہوتی ہے، اجوائن کے پتے، ساگ وغیرہ وائٹامن K2 حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پانچواں، کم کیلوریز والی غذاؤں سے بچیں۔ ایسی غذائیں جن میں کیلوریز کم ہوتی ہیں مطلب حرارے کم ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ خاص طور پر جب آپ اپنا وزن کم کرنا یا برقرار رکھنا چاہ رہے ہوں تو متوازن قسم کی غذا کھائیں۔ کوشش کریں مثلا تقریباً 1200 کیلوریز روزانہ والی اگر خوراک آپ لیں گے تو نہ صرف آپ کی ہڈیوں کو یہ مضبوط رکھے گی بلکہ وزن میں بھی کنٹرول کرنے میں مدد دے گی۔ نمبر 6، کولیجن کا استعمال۔ ہڈیوں میں جو بنیادی پروٹین پایا جاتا ہے وہ کولیجن ہی ہے۔ اس کے سپلیمنٹ کا استعمال ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت کو برقرار رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ گو کہ اس پہ تحقیق ابھی جاری ہے، لیکن ابھی تک کے جو نتائج تحقیق کے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ کولیجن کا سپلیمنٹ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ روکنے میں کافی مددگار اور معاون ہے، جیسے اوسٹیوپوروسس والے لیے کافی اچھا ہے۔ اس لیے کولیجن کو بھی اپنی غذا کا حصہ بنائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کولیجن جانوروں کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے، اس میں بعض حرام قسم کے جانور بھی شامل ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کولیجن سمندری مخلوق سے یا گائے کی ہڈیوں وغیرہ سے حاصل کردہ ہو۔ نمبر 7، میگنیشیم اور زنک۔ اپنے کھانے میں میگنیشیم اور زنک سے بھرپور غذائیں بھی شامل کریں۔ یہ معدنیات ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ میگنیشیم وائٹامن ڈی کو فعال کرتا ہے یعنی ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم جسم میں جذب ہوتا ہے، جبکہ زنک ہڈیوں کے جو نئے خلیے بنتے ہیں انہیں بنانے میں مدد دیتا ہے۔
جیسے پالک ہے، پیٹھے کے بیج ہیں، پمکن سیڈز ہیں، جھینگے وغیرہ میں میگنیشیم اور زنک کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے. انہیں بھی اپنی غذا کا حصہ بنائیں. نمبر 8، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ. یہ چونکہ دافع سوزش صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے جوڑوں کی سوزش وغیرہ دور کرنے میں بھی مفید ہیں اور انہیں اسے روکنے میں بھی مفید ہیں. اگر جسم میں اومیگا 3 کا توازن خراب ہو جائے یا بگڑ جائے تو ہڈیوں کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے جسم میں اومیگا 3 کا توازن برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے. چیا سیڈز، جنہیں اردو میں تخم شربتی کہتے ہیں شاید، فلیکس سیڈز، السی کے بیج اور روغنی مچھلی، یعنی وہ مچھلی جس میں چربی زیادہ ہوتی ہو، یہ اومیگا 3 حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. 9، غذا یعنی جو سوکھے ہوئے آلو بخارے ہوتے ہیں جنہیں انگریزی میں پرونس کہا جاتا ہے. امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں ایک تحقیق کے مطابق 6-7 پرونس روزانہ کھانے سے ہڈیوں کو تمام ضروری معدنیات حاصل ہو جاتی ہیں. یہ ان خواتین کے لیے نہایت مفید ہے جو بندش حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہوں. ایسی خواتین میں ہڈیوں میں معدنیات کی کمی ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بون ڈینسٹی اور بون ماس کم ہونے لگتا ہے، یعنی بون لاس ہونے لگتا ہے. ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، جیسے آسٹیوپوروسس وغیرہ میں ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں آسٹیوپوروسس کہتے ہیں اسے. پرونس کا روزانہ استعمال ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ میں نمایاں کمی لا سکتا ہے. یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی اچھی چیز ہے. 10ویں غذا تو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق غذا سے ضرور ہے. وہ یہ ہے کہ اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں. وزن کی زیادتی سے بھی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں. یوں بھی موٹاپا وزن کی زیادتی جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں، بلکہ ایک طرح کی بیماری ہے. اس لیے اگر آپ کا وزن زیادہ ہو تو اسے نارمل کرنے کی کوشش کریں، اور وزن کم کرنے کا بہترین طریقہ ورزش اور غذا ہے. یہاں آپ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ایک 12ویں چیز بھی شامل کر لیں، وہ ہے ورزش. خاص طور پر ویٹ اٹھانے والی ورزش ہے، یعنی ویٹ لفٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے. یہ ہڈیوں کے بھی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی مسل ہیں. جیسے مسل ہوتے ہیں اسی طرح سے ہڈیاں بھی مسل ہیں. تو ویٹ لفٹنگ جو ہے وہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے. اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی عمر میں اگر صحت ٹھیک ہو تو بڑی عمر والے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی کرنا ہی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت کا خیال ہر عمر کے ہر حصے میں رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو رکھنا چاہیے، یا چاہے آپ جوان ہو یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں. اگر ہڈیوں کا ڈھانچہ مضبوط ہوگا تو آپ ایک اچھی اور بھرپور زندگی گزار سکیں گے. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. صحت مند، تندرست، شاد آباد رہیں. نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.